إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدا، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیز مسلمان بھائیوں، گزشتہ خطبۃ الجمعۃ المبارک میں ہم سورۃ البقرہ کے اس عنوان پر پہنچے تھے جہاں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ شروع ہوا۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کی خبر دی کہ ہم دنیا کے اندر آدم اور اس کی اولاد کو بھیجیں گے اور انہیں اپنے نظام، اپنی شریعت، اپنے احکام، اس کی نفاذ کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے دنیا کے اندر ہم خلیفہ بنائیں گے، تو انہوں نے ایک اشکال پیش کیا کہ اس بنا پر کہ اس سے پہلے جو زمین پر جن آباد تھے وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہیں، وہ خون ریزی، فساد کو پھیلاتے تھے۔ فرشتوں نے دیکھا کہ جو پہلے دنیا میں زمین کے اوپر مخلوق آباد تھی وہ اس طرح کی شرانگیزیاں کرتی تھی، شاید کہ یہ بھی اس طرح کی شرانگیزیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کیا جانتے تھے کہ اس میں انبیاء ہوں گے، انسانوں کے اندر اذکیاء ہوں گے، متقین ہوں گے، مومنین ہوں گے، اس کے اندر اللہ کے ولی ہوں گے، سجدہ گزار ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، صوم و صلات کے پابند لوگ اللہ بھی اس دنیا کے اندر بنائے گا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ایک اور انسان کی فرشتے کے اوپر یا آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت کی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دلیل دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتے ہیں کہ وعلم آدم الاسماء، ہم نے آدم کو کچھ نام سکھائے، ٹھیک ہے، کلھا، اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ثم عرضهم علی الملائکۃ، ہم نے پھر فرشتوں کو ان کے سامنے وہ نام، وہ چیزیں پیش کی اور انہیں کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، اگر تم اپنے قول کے اندر سچے ہو، کوئی انسان صحیح نہیں ہے اور فرشتے ان سے افضل ہیں، اور آدم علیہ السلام سے فرشتوں کی جماعت افضل ہے، اچھی ہے۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ قالو، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کہا جی آپ بابرکت ذات ہیں، آپ پاک ذات ہیں، ہمیں تو وہی کچھ پتہ ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ آپ کے پاس ہر طرح کا علم اور حکمت ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے امام طبری فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ ان ناموں کو جو لکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو نام سکھائے، اس میں دنیا جہان کی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں، پہاڑ ہیں، جانور پیدا کیے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، اور بھی پھل ہے، اور بھی سبزیاں، جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی تھی دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو القاء کے ذریعے، اپنے حکم کے ذریعے، اپنے اذن کے ذریعے وہ سارے نام ان چیزوں کے سکھلا دیے، وہ سارے نام سکھلا دیے کہ ان کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے۔ اب سکھلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا ہے کہ تم اگر ان چیزوں کے نام بتا دو تو پھر ہم تمہیں مان لیں گے کہ تم ان سے افضل ہو۔ اب یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نام سکھلائے ہیں نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اندر مزید دنیا کے اندر جو وہ تحقیق اور جو اس کے اندر استنباط اور اس کے اندر آگے بڑھ کر علم حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مادہ رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا اور سب نے لکھا ہے کہ اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرتی مادہ کے اندر، فطرتی مادہ انسان کے اندر رکھا ہے کہ وہ کسی چیز کی تحقیق اور کسی چیز کی ٹو کے اندر جائے، اس کے آگے حد تک پہنچے کہ اس کی ابتدا کہاں سے، اس کی انتہا کہاں تک ہوگی، یہ کس چیز سے وجود اس نے پکڑا ہے اور کس چیز پر جا کر یہ اپنا اختتام کرے گی۔ آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس اور مذہب یہ آپس میں یہ مقابل کھڑے ہیں، ان دونوں کا آپس میں اپوزٹ چیز ہے، وہ یہاں سے غلط ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے اندر ہر چیز آتی ہے، اگرچہ اب کے لوگ سست ہو گئے ہوں یا اب کے لوگ اس طرح سے تحقیق نہ کر سکیں ہوں جس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم کرتے ہیں، وہ بھی کرتے تحقیق ہی ہیں، ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، وہ بھی محنت ہی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فطرتی مادہ ان کے اندر رکھا ہوا ہے، اس فطرتی مادہ کو لے کر وہ کوئی ایک چیز لیتے ہیں اور اس کی پیچھے سے لے کر وہ آگے کہاں تک جائے گی وہ ساری سالوں پر محیط ان کی سرچ ہوتی ہے، اور وہ ثابت کر کے دکھاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق، وہ اپنا مشاہدہ پیش کرتے ہیں جسے کہا جاتا ہے کہ ایک تجرباتی چیز ہے، یہ سائنس ہے۔ آج لوگ اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی جو اسٹوڈنٹ ہمارے جو پڑھتے ہیں جی فلاں کی تھیوری ہے، فلاں کی تھیوری ہے، اگر آپ اس علم کے بھی آپ پیچھے جائیں نا ریفرنس تک، تو آپ کو وہ مسلم سائنٹسٹ ملیں گے کہ جنہوں نے اس چیز کی ایجاد، ان کی تھیوریاں لکھی ہیں۔ آج اگر مسلم جو اسٹوڈنٹ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، اگر ان کو نہیں پڑھتے تو اس میں ان لوگوں کا قصور ہے، نہ کہ شریعت کا قصور ہے کہ جس نے یہ سارے شریعت جس رب کی ہے وہ رب نے انسان کو خود سکھایا ہے، چیزوں کے نام، ان ساری باتوں کے نام، اور اس کے اندر یہ مادہ رکھا ہے وہ تحقیق کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا جگہ اور ایک جگہ خاص طور پر یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص خبر لے کر آئے کہ جو جس کی کردار پر، جس کی بات پر وہ جھوٹا ہو، فاسق و فاجر ہو،
تو آپ اس کی پہلے تحقیق کر لیں کہ وہ بات سچی ہے کہ نہیں سچی۔ اگر ایک بات تک کی تحقیق کی اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دیتا ہے کہ آپ انہیں حکم دیتا ہے کہ آپ کسی فاسق فاجر بندے کی خبر کی تحقیق کر لیں، تو یہ جو دنیا جہان کے سارے سسٹم ہیں، اس تحقیق کا میں نے مثال سے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر وہ مادہ رکھا ہے کہ وہ انسان تحقیق کرے، وہ انسان استنباط کرے، اس سے اخذ کرے، چیزوں کو لے اور اس کی گہرائی تک وہ انسان پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، آپ کو تخلیق کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ فطرت کے اندر رکھی، اور ساری آدم کی اولاد وہ ساری اس چیز کے اندر شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ساری چیز عطا کی ہے۔ اب جب فرشتوں نے یہ کہا ہے نا کہ اے اللہ ہم تو وہی جانتے ہیں، دوسری آیت قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص علم دیا ہے۔ حدیث کے اندر مطالعے کے پر پڑھیں اور قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو فرشتے ہیں، ہر فرشتہ ہر کام کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر انسان کی نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے یہاں پر موجود ہیں، انسان کے نیک اعمال اوپر لے جانے اللہ کے پاس پیش کرنے کے لیے وہ فرشتے الگ سے موجود ہیں، اور جو لوگ ہر 3 دن کے بعد اللہ کے پاس انسان کا مکمل نامہ اعمال لے کے جاتے ہیں، وہ الگ سے فرشتے موجود ہیں۔ بارش جو برساتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، اس پر اس کی ڈیوٹی، وہ ڈیوٹی پر مامور ہے، وہ الگ فرشتہ ہے۔ ہواؤں پر مامور الگ فرشتہ ہے۔ انسان کی موت و حیات سے متعلق الگ فرشتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نیچے کام کرنے والی فوج ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اب اگر فرشتے ہر چیز پر کامل جو وہاں پر گرفت رکھتے ہوتے، انہیں پتہ ہوتا ہر چیز کا، تو وہ یہ جواب نہ دیتے کہ اللہ ہمیں صرف یہی پتہ ہے جو آپ نے ہمیں بتایا، جو آپ نے ہمیں بتایا ہمیں صرف وہی پتہ، اس کے علاوہ نہیں مجھے ہمیں پتہ۔ اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو غیب کا علم نہیں عطا کیا تھا۔ آج کے کئی لوگ جو جاہلیت میں ابھی بھی زندگی گزارے ہیں، وہ فرشتوں کے نام کی منتیں مانگتے ہیں، وہ فرشتوں سے پکارے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اللہ کے مقرب ہیں، اور وہ ان کو غیب کا حامل جانتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں، اتنا پتہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے اپوزٹ، انسان کو ہر چیز کا سرسری علم دیا ہوا ہے۔ انسان کسی چیز کو دیکھے، اس کے بڑوں کو پتہ ہو سکے، وہ اللہ تعالیٰ اسے سکھاتے ہیں کہ یہ مٹی ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ پتھر ہے، یہ کھانے والی چیزیں ہیں، یہ نہیں کھانے والی چیز، یہ نقصان دہ چیز ہے، یہ موذی چیزیں ہیں، یہ جانور ہے، یہ پرندے ہیں، یہ چرند ہیں، یہ فلاں چیز ہے، یہ کاٹ سکتا ہے، یہ کھا سکتا ہے، یہ خون ہے۔ یعنی کہ دنیا جہان کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم نواز کر ہر چیز کا سرسری علم دیا۔ ہر بندہ مسلمان یہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام میں داخل ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھے، آپ مسلمان ہو جائیں۔ یہ ہے ایک جنرل چیز۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت ماننا، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ماننا، آپ اسلام میں آ گئے۔ اب ہر بندہ یہ اس کے اندر ایبیلٹی ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی اور اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کی گہرائی تک جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس آپشن ہے، اگر نہیں کوئی جاتا تو صحیح ہے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں کے اندر یہ مادہ رکھا ہوا ہے کہ یہ فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جینز میں یہ چیز بنائی ہوتی ہے کہ ایٹومیٹک اگر وہ تحقیق کے میدان میں جانا چاہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ تحقیق پیش کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ کوئی بھی محنت کرے گا تو وہ اس تک پہنچ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم، انسان کے اندر، انسان کے باپ دادا آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر، دل کے اندر، دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر داخل کیا، علم کو القاء کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا۔ یہ تحقیق کے میدان کو اللہ تعالیٰ نے یہ آدم علیہ السلام کے ذریعے کھولا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، پھر اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں کہ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر ہم نے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ فرشتوں کو نام بتلائیے، آپ اب فرشتوں کو نام بتلائیے۔ اور اس کے بعد فلما انباہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، پھر اللہ تعالیٰ
گویا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا قال الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں غیب زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہوں، تمہیں کیا پتہ ہے؟ یہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رب ہوں، میں داتا ہوں، میں اس دنیا کا جو ہے نا وہ بنانے والا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون اوپر ہے، کون نیچے ہے، یہ اللہ نے فیصلے کرنے۔ تو اس ٹیسٹ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی یہ برتری ثابت کی کہ تمہیں نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے، انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اب فرشتے جو دل کے اندر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم اپنے دل کے اندر چھپاتے اور جو تم اپنے ظاہر کرتے ہو میرے سامنے۔ اس سے مراد یہ ہے، فرشتوں نے جو اللہ کے سامنے یہ سوال کیا نا کہ اللہ آپ نے کس حکمت کے تحت انسانوں کو پیدا فرمانا ہے، تو اسی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا کہ یہ خون ریزی کریں گے، یہ فوق کلام خراب کریں گے دنیا کے اندر کام سارے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہوگا، لیکن کچھ اشکال مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے سوال فرشتوں کے ذہن میں اور تھے جو انہوں نے نہیں پوچھے، اللہ تعالیٰ نے اس ٹیسٹ کے ذریعے سے ان کے سارے اشکال دور کر دی۔ اب فرشتوں کو تسلی ہوگی، فرشتوں نے یہ بات مان لی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مخلوق بنائی ہے نا یہ ہم سے ہر لحاظ سے بہتر اور اچھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اب تم اس ٹیسٹ کے ذریعے سے، اس امتحان کے ذریعے سے ان کی افضلیت کو آپ سمجھ چکے ہو۔ اب یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر جو افضلیت ثابت کی ہے نا وہ علم کے ذریعے ثابت کی ہے کہ انسان دوسری مخلوقات سے افضل کیوں ہے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے۔ علم کے ذریعے انسان باقی مخلوقات سے افضل ہوتا ہے، اس سے تمیز آتی ہے۔ اگر آپ طہارت کو لیجئے، رہن سہن کے معاملات کو لیجئے، اگر صرف انسان یہ چیز رکھے کہ دنیا کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں نے سونا ہے، اٹھ کر کھانا ہے، کچھ خوراک اکٹھی کرنی ہے، رہائش کے لیے میں نے انتظام کرنا ہے، پھر سو جانا ہے، پھر اگلے دن یہی روٹین ہے، اور اس کی زندگی کے اندر اس چیز کے ساتھ، اس علم کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، تو پھر وہ اشرف المخلوقات کی صفت کا متحمل نہیں ہے۔ علم کس لیے اللہ تعالیٰ نے سکھایا آدم کو کہ اسے پتہ ہو، علم ہوتا ہے جاننے کا نام ہے علم، اسے پتہ ہو سب سے پہلے کہ میں اس دنیا کے اندر ہوں کیوں، میں اس دنیا میں کیوں ہوں، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر، کیا ضرورت آن پڑی تھی۔ اتنے فرشتے، میں نے آپ کو پچھلے خطبے میں بتایا ہے کہ اتنے فرشتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ اوپر جو 7ویں آسمان پر بیت اللہ ہے نا، بیت المعمور کے نام سے، کہ جس نے ایک مرتبہ اس کا طواف کر لیا تا قیامت اس کی باری نہیں آئے گی، اس کی باری نہیں آئے گی پھر۔ اور ایک وقت کے اندر 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، ایک وقت کے اندر دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اتنی بڑی فوج اللہ کے حکم پر چلتی ہو، نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے بات کرنے کا، اپنی طرف سے سوچنے کا، اپنی طرف سے بولنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک با اختیار مخلوق دنیا کے اندر بھیج دی جو اپنی مرضی سے چل سکتے ہیں، اپنی مرضی سے بیٹھ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے آنکھیں جھپک سکتے ہیں، اپنی مرضی سے آنکھیں روک سکتے ہیں، اپنی مرضی سے جتنا مرضی کھا لیں، اپنی مرضی سے کم کھا لیں، زیادہ کھا لیں، اپنی مرضی سے لیٹ جائیں، کتنی آپ چیزیں دنیا کے اندر استعمال کریں۔ نماز آپ پر فرض ہے، اگر آپ مسجد میں نہیں ہیں گے تو اللہ آپ کو آسمان پر نہیں اٹھا لیں گے کہ آ جائیں ابھی آپ کو سزا دیں گے، لیکن آپ کو دنیا کے اندر اختیار دیا ہوا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان ہے کہ ایک طرف وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں نیچے کر کے ہمیں اوپر کیا ہے۔ کیوں اوپر کیا؟ ہمیں علم دیا۔ کیوں علم دیا؟ کہ دنیا کے اندر اگر میں تمہیں آزادی بھی دوں پھر بھی تم اپنے رب کی طرف جھکے رہو، رحمان سے تمہارا رشتہ مکمل ہو۔ جب میری گھر سے صدا آئے تم وہاں پر حاضری دو، جب میرا حکم آئے کہ ایسا نہیں کرنا تو پھر ویسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ اس سے اگلی آیت میں وہ شیطان کے سجدے والا انکار ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ شیطان اتنا عبادت گزار ہے،
اللہ تعالیٰ نے ایک جن کو فرشتوں میں رہنے کی اجازت دی ہوئی ہے، لیکن وہ اس علم کے درجے کو نہ پا سکا، وہ علم کو حاصل نہ کر سکا کہ جو علم بتلاتا ہے کہ خالق کا حق ادا کس طرح کرنا ہے۔ اللہ کی بات ماننا حقیقت میں وہ عبادت ہے۔ اپنی طرف سے آپ جتنے مرضی زور لگاتے رہیں، جتنے مرضی ہم مشقتیں اٹھاتے رہیں، وہ عبادت شمار نہیں ہوتی، وہ اطاعت اور فرما برداری شمار نہیں ہوتی۔ اطاعت، فرما برداری، نیکی، تقوی، اچھی چیز، عبادت، دین، شریعت وہی شمار ہوتا ہے، وہی اکاؤنٹ کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا۔ یہ علم بتلاتا ہے وہ ہزاروں سال کی، ہزاروں سے بھی زیادہ سال کی، ہر وقت کی عبادت۔ انسان کو تو ہر وقت کی عبادت کا حکم ہی نہیں ہے۔ 1440 منٹ روز زندگی، صرف 40 منٹ فرضی عبادت، 1400 منٹ فری ہے۔ آپ جتنا مرضی جنت کے اندر اچھا مقام حاصل کر لیں، 14 منٹ اللہ نے لینے ہیں، اور 12 مہینے اللہ نے آپ کو رکھا ہے، 11 مہینے کہ آپ کھائیں پئیں جس مرضی وقت کھائیں، 1 مہینہ اللہ کی مرضی سے کھانا ہے، اللہ کی مرضی سے کھانا چھوڑنا ہے۔ اور اس کے بعد کی کیا عبادت ہے کہ جب اللہ نے آپ کو مال دیا تو اللہ گھر کا 1 مرتبہ حج کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا، جب اللہ نے مال دیا اس میں سے 1 سال بعد ایک مقررہ حد ہے، اس سے اوپر اگر آپ کے پاس یہ سارا نظام کیا، یہ ہوتی ہے اصل اللہ کی باتیں ماننا۔ میں دے تسبیح دے تسبیح، عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج، لیکن جب بات ماننے کی ہے کوئی نہیں جی، لیکن کوئی نہیں جی۔ یہ تسبیحاں من کے یہ رگڑنے سے، اور اس کے بعد یہ ہر وقت مصلی اور تسبیح اور ٹوپی سر پہ رکھنے سے انسان نیک نہیں ہوتا۔ انسان کا عمل بتاتا ہے وہ کتنا نیک ہے۔ ٹوپی ہونا، مصلی بغل میں ہونا، تسبیح ہاتھ میں ہونا، یہ انسان کے نیک ہونے کی علامت نہیں ہے۔ انسان کا علم جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے اور جس پر اس نے عمل کرنا ہوتا ہے وہ بتلاتا ہے کہ اس نے کتنا نیک ہونا ہے۔ جو شیطان کو اتنی عبادت بھی اس کے کام نہ آ سکی، اللہ نے کہا کہ سجدہ کر، بتائیے کیوں کرا؟ لیکن وہی فرشتے کہ اللہ نے کہا سجدہ کرو، وہ فوراً سجدے میں گر گئے، حکم مان لیا۔ اب تک وہ افضل ہیں، اب تک وہ نوری مخلوق ہیں، اب تک وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں رہتے ہیں اور وہاں کی وہ سیریں کرتے ہیں، دنیا جہان کے اللہ تعالیٰ ان کو نظارے کرواتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، باپ ابراہیم جد الانبیاء، اللہ کا دوست خلیل اللہ۔ اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ درجے کیسے ملتے ہیں، بلندیاں کس طرح عطا ہوتی ہیں، اللہ دنیا کے اندر نام کیسے باقی رکھتے ہیں۔ ایک باپ ہے 80 کے بعد اللہ تعالیٰ بزرگی میں ایک بیٹا دیتا ہے سہارا، اور اس بیٹا جب تھوڑا سا قرآن مجید کہتا ہے جب تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہوا نا، تو اسماعیل علیہ السلام کے لیے بوڑھے باپ کو خواب میں آیا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دے۔ ایک دن اگنور کیا، دوسرے دن یہی خواب آیا بیٹے کو ذبح کر دے، دوسرے دن اگنور کیا، تیسرے دن یہی خواب آیا کہ ابراہیم بیٹے کو ذبح کر دے، تیسرے دن بیٹے کو بلا لیا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ بیٹے کو بلا لیا اور بیٹے کو کہا کہ بیٹے اللہ کی طرف سے یہ خواب آیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ خواب آیا ہے کہ اللہ نے کہا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دے جو میں نے تجھے بڑھاپے کے اندر دیا ہے، 80 سال کے بعد، عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ اقبال کہتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا جواب انہوں نے دیا جب اسماعیل علیہ السلام نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا ابا جان کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کر گزریے، آپ مجھے شکوہ کرتے ہوئے نہیں پائیں گے، ذبح کرتے وقت آپ مجھے ہچکچاتا ہوا نہیں پائیں گے۔ اقبال اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی۔ کس نے سکھائی اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اسماعیل نے نہ چوں کی نہ چراں کی علیہ السلام، اللہ کے راستے میں ذبح ہونے کے لیے فوری تیار ہو گئے کہ سر تسلیم خم ہے جو بھی آئے مزاج رسول میں۔ شریعت اسی چیز کا نام ہے، بلندیاں اسی چیز کا نام ہے۔ صحابہ کی عظمت، بلندی، رفعت، بشارتیں، جنتیں، مقام، مرتبہ، نام، عزت، یہ سارے ان کے غلام، ان کے جانثار کیوں بنے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے سمینا و اطعنا،
جو بات کان میں گھس گئی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے، اس کے آگے کوئی اور بات ہماری ہے ہی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھے لے جائیے ابا جی ذبح کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا اور لٹا کر ان کو چھری چلانی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کہا بس ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ اس قصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ سلامتی ہو ابراہیم تم پر، تیرے بیٹے پر سلامتی ہو۔ اب اللہ کی بات مان کر جو عمل باپ بیٹا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تا قیامت اسے عبادت بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے علم، یہ ہوتا ہے بات ماننا، یہ ہوتی ہے اطاعت۔ ایک کام دنیا میں ابھی وجود میں نہیں آیا، لیکن جس مقام پر جا کر انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھری چلانی چاہی، وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے اس عمل کو تا قیامت عبادت بنا دیا۔ قربانی عبادت ہے، جو ہم عید الاضحیٰ کے دن کرتے ہیں وہ قربانی عبادت ہے۔ کیوں؟ ایک علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بات مان لی اور فوری مان لی، بغیر چو چرا کے مان لی۔ میرا رب خالق ہے، میرا رب اس مشینری کو مینوفیکچر کرنے والا ہے، اس نے اس کو پروڈیوس کیا ہے، مینوفیکچر کیا ہے، اس کو بنایا ہے، وہ اس کا ڈیزائنر ہے، وہ اس کا انجینئر بھی ہے، اسے پتہ ہے کہ خرابی ہو صحیح کہاں سے ہونی ہے، اس کو بنانا کیسے ہے، مٹا کر دوبارہ کیسے بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ کفار اعتراض کرتے ہیں کہ مر کر کس طرح اٹھ جائیں گے، اور جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کی گود میں دیا ہے وہ ہڈیاں بن چکی ہیں، اب وہ قیمہ پیس چکی ہیں ہڈیاں، کس طرح دوبارہ انسان اللہ کھڑا کر دے گا؟ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جواب لے کر جاؤ میرے نبی کے پاس، اور جا کر کہا قرآن میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہو بے وقوفو، جس رب نے پہلی مرتبہ بنا لی ہے اس کے سامنے دوسری مرتبہ بنانا مشکل ہے کیا؟ مشکل تو پہلی مرتبہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک با کمال چیز دنیا کے اندر انسان بنا کے کھڑا کر دی، اور دنیا کی سب سے قیمتی چیز یہ انسان ہے۔ حالانکہ انسان کہیں اور بھاگتا ہے لیکن قیمتی چیز انسان ہے۔ ذرا زیر کو تصور کریں اگر انسان ہی دنیا کے اندر نہ ہو۔ اچھے اچھے سیل فون، آج کل یہی خواب ہوتے ہیں نا، اچھا سیل فون ہو، اسمارٹ فون ہو، بہترین ماڈل ہو، اس کے اوپر کوئی ماڈل ہو ہی نہ، آخری ماڈل میرے پاس ہو، میرا گھر لگژری ہو، میری گاڑی لگژری ہو، اور میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب لگژری لائف ہو، اور یہ لگژری لائف کے لیے انسان ہی دنیا میں نہ ہو۔ ساری دنیا میں اگر اسمارٹ فون وہ جہاں مرضی پڑے رہیں، جہاں مرضی اچھی کاریں اچھے گھر پڑے رہیں، اگر انسان ہی نہ ہو تو وہ کس چیز کی، ان کی اوقات کیا ہے؟ اس دنیا کی سب سے مہنگی اور سب سے بہترین اور سب سے بلند پایا چیز انسان ہے، اور انسان بلند کیوں بنا؟ اس علم کے ذریعے سے۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے پیغمبر ان سے کہیے کیا جن کو اللہ نے علم دیا اور جن کو نہیں علم دیا کیا وہ آپس میں برابر ہیں؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ ان کو بتاؤ کیا ایک اندھا اور ایک دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ علم اپنے دلوں کے اندر سمانا چاہیے۔ آپ کسی فیلڈ سے بھی یہ تعلق رکھتے ہیں، آپ کاروبار ہیں، آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں، آپ کوئی کھیتی باڑی کرتے ہیں، لیکن اس علم سے واسطہ ضرور ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سے لے کر جتنے بھی صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے سب کو جنت الاٹ کی ہے، بغیر تردد کے بغیر گنتی کے سب کو کہا ہے کہ جو صحابی ہے وہ جنتی ہے۔ اب سارے صحابہ تو عالم نہیں تھے نا، سارے صحابہ تو عالم نہیں تھے نا، کچھ صحابہ قاری القرآن تھے، کچھ صحابہ حدیثوں کے محدث تھے، ابو ہریرہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، اور دوسرے عبداللہ بن عمر، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، اس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ، یہ حدیثوں کے راوی، اور جتنے 1,00,000 سے اوپر جو صحابہ ہیں، نہ تو سب سے روایتیں منقول ہیں لیکن جنتی سب ہیں، تعارف سب کا لکھا ہوا ہے۔ کیوں جنتی ہیں؟ اللہ کے اس بات کو مان کر کے جیسے اللہ نے کہا انہوں نے ویسے کیا، جیسے اللہ نے کہا انہوں نے ویسے کیا، جیسے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اس کے آگے وہ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ یہی عظمت کی یہ چابی ہے، یہی معراج کی۔ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کے اندر ان کی کتاب کو پتہ کیا کہا جاتا ہے؟ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔
دنیا کے اندر جتنے اسلام پر حملے ہوتے ہیں نا، اس سے کچھ زیادہ صحیح بخاری پر ہوتے ہوں گے۔ امام بخاری کے اوپر اعتراضات، جس نے دین اسلام کو چوٹ پہنچانی نہ، اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اس نے امام بخاری پر قدغن ضرور لگایا ہوگا، اس نے صحیح بخاری پر اعتراض ضرور اٹھائے ہوں گے، اس نے صحیح بخاری کو داغدار کرنے کی کوشش ضرور کی ہوگی۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے ان 50 سالوں کی ہسٹری، کوئی ایسا دین کا دشمن نہیں ملے گا جس نے صحیح بخاری کو بدنام کرنے کی، اس کو جھوٹا کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا درجہ کیوں دیا ہے؟ کیوں اتنا درجہ امام بخاری کو دیا؟ آج پوری دنیا جن کو اسلام کا پتہ ہے نا، ان کو بخاری کا بھی پتہ ہے۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ کس طرح اتنی بلندی آتی ہے، کس طرح اتنی بلندی آتی ہے؟ وہ ویرانوں میں زندگیاں گزارنے والے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی 55 60 70 عمارتیں رکھنے والے بلڈنگوں کے شہروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے جھنڈے کو بلند رکھا ہوا۔ کیوں بلند رکھا ہو؟ اس علم کی وجہ سے، اس علم پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ امام بخاری نے، میں چھوٹی بات کرتا ہوں پھر ہم اس کے بعد اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ، جب سے مجھے پتہ چلا ہے نا کہ غیبت کرنا حرام ہے، کسی کی بات اس کی غیر موجودگی میں کرنا حرام ہے، جب سے امام بخاری کہتے ہیں جب مجھے وہ حدیث ملی ہے نا اور میں نے اسے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اس سے لے کر آج تک اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ آج تک میں نے کبھی غیبت نہیں کی، اور اس سے بڑا دعویٰ کرتے ہیں دنیا کے اندر نہیں کر سکتا، آج کے دور میں میں نہیں کر سکتا کم از کم۔ امام بخاری لکھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ روز قیامت بخاری کو کھڑا کرے گا نا اپنے سامنے اور پوچھے گا، امام بخاری بتا بخاری کہ تو نے دنیا کے اندر کبھی غیبت کی ہے، تو میں فخر سے کہہ سکوں گا اللہ جب تیرا حکم ملا تھا نا اس کے بعد میں نے کبھی اپنی زندگی میں غیبت نہیں کی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، وہ اپنی صحیح کے اندر، صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ درجے اس طرح ملتے ہیں اللہ کی باتیں مان کر۔ یہ تو چھوٹی سی مثال ہے، آپ ان کی سیرت اٹھا کے دیکھیں مقام کیسے ملتے ہیں۔ یہ تو ایک عام سا مسلمان ہے، اور میرا رب جن کو فضیلتیں بخش رہا ہے وہ کس طرح کی ہوگی کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ دیتا ہو کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے ایمان کا معیار مکمل کیا ہے کہ اگر تم اللہ کے نزدیک مومن ہونا چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ، نبی کے اصحاب جیسا ایمان لے کے آؤ۔ یہ کالے منہ والے ان پر بات کرتے ہیں، یہ معیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معیار ہے۔ یہ علم کی بنیاد پر اللہ کے قریب جایا جاتا ہے، یہ علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے قریب اور اشرف المخلوقات بنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس علم سے ہمیں وابستہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر بن خطاب، یہ امام عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہوا اپنی تفسیر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جو خلافت دیتا ہے نا دنیا کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ اس علم کی بنیاد پر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر مسئلہ پوچھا، ایک کسی مسئلے کے متعلق آپ سے دریافت کیا، آپ نے بتا دیا۔ وہ عورت جانے لگی، جاتے ہوئے کہنے لگی آئندہ اگر مجھے کسی مسئلے کی ضرورت پڑے، کچھ پوچھنا ہو اور آپ یہاں پر موجود نہ ہو تو کس سے پوچھوں؟ اگر آئندہ مجھے کسی سوال کرنے کی حاجت آئے، پیش آئے اور آپ یہاں پر موجود نہ ہو تو میں کس سے پوچھوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے گا۔ یعنی کہ علم یہ سلیکٹ کرتا ہے کہ کس نے اللہ کے نبی کا، آپ کی شریعت کا جھنڈا تھامنا۔ آپ نے ان کو خلیفہ مقرر کیا۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا لوگوں نے کرتے پہنے ہوئے ہیں، قمیض پہنے ہوئے ہیں، اور ایک بندے کو دیکھا کہ میں نے کسی کی قمیض پیڑ تک ہے، کسی کی رانوں تک ہے، کسی کی گھٹنوں تک ہے، کسی کی پنڈلیوں تک ہے، اور ایک بندہ اس کی زمین اس کی قمیض اس کے پاؤں کے بھی نیچے تھی، اتنی لمبی اس نے قمیض پہنی ہوئی تھی۔ صحابہ نے پوچھا جی یہ قمیض کا مطلب کیا ہے؟ کہا جی یہ قمیض علم ہے۔ اور یہ اتنی لمبی قمیض کا کیا مطلب ہے؟ کون تھا وہ؟ کہتے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ علم ڈیفینڈ کرتا ہے کہ خلیفہ کس نے بننا ہے، کس کے گا۔ اسی طرح سیدنا عثمان کے بارے میں، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں، اسی طرح حسن حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اسی طرح آپ کے باقی صحابہ کے بارے میں۔ ہر ایک کی خوشبو الگ الگ ہے، ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے، کسی کو کس لفظوں میں فضیلت دی، کسی کو کس لفظوں میں فضیلت دی۔
یعنی کہ علم اگر انسان کے اندر ہو تو وہ دنیا کا بہترین انسان ہے، اسے پتہ ہوتا ہے۔ اور ایک مثال سن لیجئے، کائنات میں سب سے افضل وہ چیز ہے جو مخلوق کو اپنے خالق سے ملا دے، اور وہ علم ملاتا ہے۔ وہ علم بتاتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کیسے کرنا، اپنے رب کو راضی کیسے کرنا ہے۔ یہ غزوہ تبوک کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ رضی اللہ عنہ، آج کے بعد پروانہ جاری ہے۔ غزوہ تبوک پہ کیا ہوا تھا؟ 1 سال کا قحط ہے، کھجوریں پک چکی ہیں، اور خالی ہاتھ تبوک پر جانا ہے، 3000 میل کا صحرا کا سفر کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے آرڈر جاری کیا ہے کہ جو نوجوان ہے اور مرد ہے مدینے کے اندر نہ رہے، سب نے جانا ہے، کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اور سب تیار ہو کے وہاں پر جا رہے ہیں، اور اتنی گرمی کے اندر وہاں پر پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پروانہ جاری کر دی ہے۔ جو اتنے تابع دار ہیں نا، وہ اللہ کے جنتوں کے مہمان ہیں۔ جو علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی کرتا ہے، اور علم کے ساتھ ہی آدم کو، ہمارے باپ کو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فضیلت دی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ ہمیشہ کے کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ میں نے آپ کو جیسے پہلے باتوں میں بتایا ہے کہ ابلیس جو ہے نا وہ فرشتہ نہیں تھا، شیطان جو ہے، شیطان اس کے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شاطانہ سے نکلا ہوا ہے، شاطانہ سے یہ آگے ورڈ بنا ہوا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے دور کیا ہوا، ہر خیر سے دور کیا، اسے کہتے ہیں شیطان، اور اس سے اوپر شیطان بنا ہوا ہے کہ یہ ہر خیر سے دور ہے اور دوسروں کو برائی کی طرف لگاتا ہے۔ تو یہ ابلیس اس کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر یہی آیت کا ٹکڑا یہی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ یہ جنوں میں سے تھا۔ جب میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا کہ یہ زمین کے اوپر جن آباد تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آباد کرنے سے پہلے انہیں سمندروں کی طرف دھکیل دیا، تو اس وقت فرشتوں میں یہ ابلیس بھی شامل تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اس کے درجے سے نہیں گرایا، اس نے بہت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور یہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، اور اس کے دل کے اندر یہ تھا کہ یہ فرشتے تو آسمان میں رہتے ہیں، اور جو جن ہیں یہ اختیاری مخلوق ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختار بنایا ہے، اس دنیا کے اندر وہ جو مرضی کر لے، آخرت میں اس کا حساب ہوگا۔ یہ بھی مختاری تھا، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ زمین، اب جنوں کو تو فارغ کر دیا کہ دوسری مخلوق تو لائے گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر اس زمین کا خلیفہ بنائے گا، اتنی میں عبادت کرتا ہوں، اتنی میں یہ کرتا ہوں۔ جب اللہ نے انسان کو بنایا تو یہ سیدھی سی بات ہے، اس کو اختیار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیے ہوئے تھے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ حسد آ گیا، بغض آ گیا، اس نے انکار کر دیا، میں کیوں سجدہ کروں۔ قرآن مجید کے دوسرے حصے کے اندر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ وہاں پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے کہا جی خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، میں افضل ہوں تو میں کیوں اسی، جو کہتے ہیں نا پنجابی میں آکڑ دکھائی، ایک تو نافرمانی کی، اوپر سے اپنی برتری مالک کے سامنے دکھا رہا ہے۔ مالک کو نہیں پتا کون افضل ہے اور کون نیچے اور کون اوپر ہے۔ یہی شیطانیاں آج شیطان کے چیلے بھی کرتے ہیں، جس کی مرضی ہے اس کو اوپر کر دیا، جس کی مرضی اس کو نیچے کر دیا۔ اللہ کے مرتبے رہنے دو نا، جو اللہ کے مرتبے انہیں رہنے دو، اس پر آپ صرف اس کی اطاعت کرو، آپ صرف اس کے اوپر آمین کہو، اپنی طرف سے نہ مرتبے بناؤ۔ یہ شیطانی کام ہے، شیطان نے یہ کیا تھا، وہ جی خود کو ڈیفائن کر رہا ہے، خود کو آپ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر، جی میں اونچا ہوں، یہ نیچا ہے، میں کیوں سجدہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کبر ہے نا، تکبر کرنا، یہ مخلوق کا، انسان کا تکبر کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت احد، کوئی ایک بندہ بھی ایسا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو۔ انسان مٹی کا پتلا ہے، ایک پھونک کی مار ہے، ایک جھٹکا لگتا ہے، یہ چٹکی بھی دیر سے بجتی ہے، اس سے پہلے انسان کی جان نکلتی ہے۔ تکبر کس چیز کا؟ دوسروں کو حقیر کس طرح جانو گے؟ کیوں جانو حقیر کسی کو؟
کیوں کسی کو اپنے یہ سمجھے جی میں 5 نمازیں پوری پڑھ لیتا ہوں، یہ ایک بھی نہیں پڑھتا، پڑھا بھائی تو کون ہے؟ یہ کون سا اخلاق ہے؟ کائنات کا سردار مکہ کی گلی میں جا رہا ہے، ایک اس وقت کافر بعد میں صحابی ہو گئے، انہوں نے ہاتھ پکڑ کر کہا انت مجنون، کیا تو پاگل ہے؟ کائنات کی عقلیں جس کے پاؤں کے بوسے لیتی ہوں، کائنات میں اللہ نے اس سے بہتر کوئی بنایا ہی نہیں ہے، نہ پہلے بنایا تھا نہ بعد میں بنائے گا قیامت تک۔ اس کا ہاتھ رو کر کہتا ہے کہ تو پاگل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، پتہ ہے نا کہ کون ان کو سکھلا رہی ہے، تو باہر سے آیا ہے، یہ تو یمن سے آیا ہے، یہ تو یمن سے سردار لگتا ہے حالت سے۔ آپ مسکرا پڑے، کچھ نہیں کہا، چل پا جا، تیری ایسی تہذیب میں پاگل کہنا تو۔ کہا کیوں پاگل کہہ رہے ہو؟ میری بات تو سن لو یار، تم نے تو میری بات ہی نہیں سنی، میری پہلے بات تو سن لو، اس کے بعد اگر تمہیں لگے گی میں پاگل ہوں تو ٹھیک ہے، پھر تم علاج کر دینا۔ آپ نے یہ جمعے والا خطبہ پڑھا ہے، یہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، صحیح بخاری کی روایت، ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ جب آپ نے یہ آخر تک پڑھا ہے، وہ کہتا ہے جی ایک باری اور سناؤ۔ آپ نے دوسری مرتبہ پڑھا، کہنا جی ایک باری اور سناؤ۔ آپ نے تیسری مرتبہ پڑھا، وہ کہنے لگا اللہ کی قسم بڑے بڑے شعراء کی مجلس میں بیٹھا ہوں، خود سردار ہوں، سرداروں کی محفل میں بیٹھتا ہوں، میں خود زبان دان ہوں، بڑی بڑی زبانیں سنی ہیں، اور یہ تو انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ ہاتھ آگے کریے، مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر لی جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں، مسلمان ہو۔ زماد ازدی تھا، پھر حضرت زماد ازدی رضی اللہ عنہ بن گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے کہ انسان کی معراج اس طرح بنتی ہے، یہ ہوتا ہے بات مان لینا، سمینا و اطعنا۔ فرشتے انہوں نے شیطان نے کہا جی میں جی وکانا من الکافرین، نے لگا چل بچ جا۔ اور آخری بات ہے جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا تیری ایسی تیسی ذرا جی ایک منٹ اے تسی بنائی نا مخلوق انی وڈی یہ وہ افضل، مینوں جی موقع دے رہے ہو، مجھے جی مہلت دے دیں، کس بات کی؟ جب تک آپ ان کو واپس آسمان پر نہیں بلاتے نا تب تک کہ مجھے بھی ان کے ساتھ مہلت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ سن لے شیطان، سن لے ابلیس، جہاں مہلت دیتا ہوں قیامت تک کی، تو جہاں مرضی انہیں ورگلا لے۔ اللہ نے لکھا ہے ساتھ، جو میرے بندے ہو گے نا وہ کبھی بھی تیرے ورگلائے میں نہیں آئیں گے، جو میرے بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تیری بات نہیں مانیں گے، جو جتنا مرضی زور لگا لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مان کر کے، یہ بول کر کے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی اور ہمیں مہلت دی۔ انشاءاللہ آئندہ اسی بات سے اپنے جمعے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا تعارف اور اپنی پہچان اور عبادت کے اصل روح پہچاننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کو، ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو اللہ تعالیٰ ملا دے، اور اس قرآن مجید کو روز قیامت ہمارے حق میں سفارشی کھڑا کرے، اس قرآن مجید کو ہمارے دل کا نور بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔